नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह सअद मक्की सूरत है। मक्की सूरत है यानी हिजरत के बाद नाजिल हुई है। और ये सूरा भी सूरह हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होता है। मुक़त्तआत नहीं कहेंगे, जमा नहीं है, सिर्फ एक ही हुरूफ मुक़त्तआ सिंगल है, ठीक है। और आप सबको पता है कि हुरूफ मुक़त्तआत के माने अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बताए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं, ठीक है। लेकिन लोगों ने इसके माने निकालने की कोशिश की है, ठीक है। तो सौद से मुराद बाज़ लोगों ने ये भी लिया है कि सादिक़ है, जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, और जमील भी मुराद लिया है, बट वल्लाहु ताला आलम। और ये सूरा शुरू हो रहा है एक सिंगल हुरूफ मुक़त्तआत से, सिंगल, ठीक है। इसी तरह एक और सूरा सूरह क़ाफ भी है, सिंगल, जिसका हुरूफ मुक़त्तआ है। और सूरह नून भी है, राइट। 3 टोटल सूरतें आती हैं, साद, नून, क़ाफ, ठीक है। तो उसमें से ये पहला सूरा है। चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्वाद वल क़ुरआनी ज़िज़ ज़िक्र। और हम हमेशा देखते हैं कि जब भी हुरूफ मुक़त्तआत का ज़िक्र आता है, उसके बाद कुरान का ज़िक्र आता है, कुरान के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ भी कुरान के बारे में बताया जा रहा है। वाव यहाँ पे क़स्मिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साद, ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सुना रहे हैं, ठीक है, कोई बुक नहीं थी। जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ते, उसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को सुनाते, सबको सुनाते, ठीक है। फिर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम भी याद कर लेते, फिर आगे पहुँचाते, राइट। इस तरह से होता। ओरल था ना कुरान, ज़ुबानी नाज़िल हुआ है। हार्ट पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पर नाज़िल हुआ। तो अब कोई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े लिखे हुए थे, ना उम्मी थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब कोई बंदा जिसको पढ़ना भी नहीं आता है, लिखना भी नहीं आता है, वो अगर लेटर्स बोलता है, हुरूफ बोलता है, तो ये मौजज़ा नहीं है। मसलन आप तसव्वुर करिए, कोई ऐसा शख्स आपके ख़ानदान में है, कहीं आपने देखा, जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसको एबीसीडी कुछ भी नहीं पता है, राइट? वो अचानक से हुरूफ बोलने लगे, लेटर्स बोलने लगे, राइट? मसलन हम है ना, बड़ों के एग्ज़ाम्पल के बजाय आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ कुछ ना कुछ लोग इल्म हासिल कर रहे हैं, राइट? लेकिन तसव्वुर करिए छोटा बच्चा है, जो अभी बोलना सीख रहा है, बस उसको थोड़े-थोड़े अल्फ़ाज़ आ रहे हैं। अब वो बोल रहा है डब्ल्यू, एक्स, ठीक है? उसने कोई वीडियो नहीं देखा, कोई कार्टून नहीं देखा, किसी के पास सीखा नहीं। तो हम थोड़ा-सा ताज्जुब करते हैं ना, ये कहाँ से सीख रहा है? किधर से आया इसको ये सब बोलना, राइट? खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह से हुरूफ बोल रहे हैं, ठीक है? कुरान बोल रहे हैं, तो अहले मक्का को ताज्जुब होता था, राइट? कि एक तो उम्मीद है, राइट? कहाँ से ये सब कुछ बोल रहे हैं? फिर ये लोगों ने इस चीज़ को चाहिए था कि मुस्बत लेते, राइट? एक्सेप्ट करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? इनकार किया, इन्होंने झुठलाया, इन्होंने बुरे-बुरे अल्क़ाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर, शायर, इस तरह काहिन वग़ैरह कहते, खुद से घर लिया है ऐसे कहते, राइट? नाउज़ुबिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुरूफ कह रहे हैं, ये खुद एक मौजज़ा है, राइट? तो सबसे पहले क्या है? सॉद, हुरूफ मुक़त्तआत है। और ये एक आयत नहीं है, ठीक है? इसके बाद कंटिन्यू आयत है। वल क़ुरआनी, कसम है कुरान की। अल्लाह ताला कसम खा के कह रहे हैं, कुरान की कसम है। किसकी खाई जा रही है? कुरान। वाव हर्फ़ जर, अल कुरानी मजरूर। और वो कुरान कैसा है? ज़िज़ ज़िक्री, नसीहत वाला है। ज़ी वाला, ज़िक्र, नसीहत, राइट? कुरान के लिए भी ज़िक्र का ही वर्ड आता है ना। तो कसम है नसीहत वाले कुरान की। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। और कसम क्यों खाई जाती है?
कसम सबसे पहले तो इसलिए खाई जाती है कि वो बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, राइट? वो वो बात को एकदम यकीन दिलाने के लिए सामने वाले को कसम खाई जाती है, राइट? मसलन आप कसम, देखिए हमको तो कसम खाने की इजाज़त नहीं, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है तो अल्लाह ताला ही की कसम खाने की इजाज़त है, ठीक है? हम अंजीर की कसम नहीं खा सकते, हम ऑलिव की कसम नहीं खा सकते, राइट? किसी और की नहीं, बस अल्लाह ताला की अगर शदीद ज़रूरत है। तो कसम कब खाई जाती है? जब हमको अपने आप को साबित करना होता है कि हम सच्चे हैं, राइट? हम जो बात पेश कर रहे हैं ना बहुत अहम है। अल्लाह ताला के अल्फाज़ ही काफ़ी थे हमारे लिए। ये अल्लाह का कलाम है, मालिकुल मुल्क का कलाम है ये, राइट? लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़िद्दी होते हैं, हाँ, समझाने के बावजूद भी नहीं समझते हैं, हठधर्म होते हैं, राइट? फिर ताकीद लाई जाती है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कसम खा रहे हैं, वल कुरआनी ज़िक्र, और कसम है कुरान की, और वो कुरान कैसा है? ज़िक्र वाला है। मतलब क्या है? नसीहत वाला है। ज़िक्र के माने बहुत सारे आते हैं, राइट? कुरान में ज़िक्र को याद दहानी भी कहा गया है। कुरान में ज़िक्र को कुरान को भी ज़िक्र कहा गया है, राइट? तो ज़िक्र के क्या-क्या माने हैं? याद दहानी। याद दहानी किसको कहते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? देखिए, आपको कल कोई काम करना है, तो आज आप रिमाइंडर सेट करते हैं, राइट? रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंड करने के लिए। रिमाइंड क्या होता है? याद दिलाने के लिए। याद दहानी क्या होती है? आप कल ये कल आपका अपॉइंटमेंट है, राइट? सुबह 9 बजे, तो आपने रिमाइंडर सेट किए कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, राइट? तो ये आपको एक तरह से याद दिलाता है कल। लेकिन कल आपको ये काम पहले से पता था, मतलब कल सुबह 9 बजे जब आप हॉस्पिटल जाएँगे तो ये काम आपको पहले से पता था, है? आपने 1 दिन पहले उसका रिमाइंडर सेट किया था। तो मैं ये बताना चाह रही, याद दहानी जो होती है ना, ये नई बात नहीं होती। ये ऑलरेडी आपको पता होता है, राइट? बस हम उसको क्या करते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं, उसको एक तरह से याद करते हैं, दोबारा, ठीक है? तो कुरान को कहा गया ज़िक्र है। अब कुरान याद दहानी है यानी ऑलरेडी तुमको पता है कुरान, हमको तो कुरान नहीं पता है। कुरान में क्या है? कुरान में कुरान फुरक़ान है, सही और गलत की तफ़रीक़ की गई है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हराम है, क्या हलाल है, राइट? क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे बचना है, किससे तुम जन्नत की तरफ जाओगे, किससे तुम जहन्नम से बचोगे, राइट? अहकामात दिए गए हैं। तो कुरान दरअसल ज़िक्र है, याद दहानी है, ये और अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि कुरान में तुम्हारा ही ज़िक्र है, राइट? कुरान की देखिए, और कुरान में ही क्या बात बयान करते हैं अल्लाह ताला, जैसे हाँ, हाँ, जैसे कुरान में आता है, व इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिकौमिक, और बेशक वो ज़रूर ज़िक्र है, लका तेरे लिए, व लिकौमिक और तेरी कौम के लिए। बेशक वो यकीनन ज़िक्र है तेरे लिए और तेरी कौम के लिए। वसौफ तुसअलून, और अन करीब तुम पूछे जाओगे। मतलब क्या है इसका? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुरान जो है, ये इसमें अल्लाह ताला ने तुम्हारा और तुम्हारी कौम का ज़िक्र अल्लाह ताला ने रखे हैं, राइट? तो ये एक तरह से तुम्हारी ही बातें, तुम्हारे बारे में ज़िक्र है। जैसे एक और जगह आता है ना, यहाँ पे नहीं, जैसे कुरान में आता है ना कि कुरान में हमने तुम्हारा ही ज़िक्र रखा है, फीही ज़िक्रुकुम, राइट? सूर्य तो अंबिया में है। जी, सूरह अंबिया में आता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि कुरान एक याद दहानी है, राइट? और कुरान में तुम्हारा ही ज़िक्र बयान किया गया है, राइट? ज़रूरत के मुताबिक तुम्हारे लिए अहकामात बयान किए गए हैं, राइट? तो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक चिराग को फिट किया है, ठीक है? एक मिसबा है हमारे अंदर। जब इंसान
جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ چراغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک دم فٹ کر دی ہے، بس مطلب اس کو ایک فطرت اس کے اندر ڈال دی ہے، رائٹ؟ اسی لیے دیکھیے بچے کو آپ کچھ بھی نہیں سکھائیں، اس کو یہ پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر اس کے سامنے کسی کو تھپڑ مارے تو اس کو برا لگتا ہے، یہ کس نے ڈالی ہے فطرت کی چیزیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ صحیح غلط کی پہچان، ٹھیک ہے، حلال حرام، یہ تمام چیزیں فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈالی ہے وہ آلریڈی ہے، ہم کو پتا ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے باہر سے، وہی کا ایک اس کو چراغ کو جلایا جا رہا ہے، روشنی اس کو نور علی نور، نور پہ نور اس کو اگنائٹ کیا جا رہا ہے، اس کو جلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذکر یعنی یاد دہانی، وہ جو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اور تمام پیغمبر نے آ کے اس کو کیا کیا ہے، اس کو ریمائنڈ کرایا ہے، اس کو دوبارہ یاد دلایا، ٹھیک ہے۔ اور ذکر کے دوسرے معنی کیا ہے؟ یہ بیان ہے، ذکر ہے، تمہارا ہی ذکر ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسرا ایک معنی اس کے ذکر کے آتے ہیں شرف کے، عزت والے، یعنی جو بھی قرآن سے تعلق قائم کرے گا، یہ قرآن اس کے لیے ایک طرح سے کیا ہو جائے گا، عزت کا باعث بن جائے گا، نہیں؟ اس کے لیے شرف کا مقام ہو جائے گا، عزت دلائے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ کس کے لیے؟ جو قرآن سے تعلق قائم کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کا ذریعہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی قسم کھا کے بات شروع ہو رہی ہے، والقرآنی ذی ذکر، قسم ہے قرآن کی جو کیسا ہے، ذکر والا ہے، یعنی نصیحت والے قرآن کی قسم۔ آگے کہہ رہے ہیں بل الذین کفروا، بلکہ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، کس میں؟ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، عزا، عزا کس کو کہتے ہیں؟ عزا دیکھیں، عزا یا عزو سے عزا، عزا کہتے ہیں کہ بالادستی کے معنوں میں آتا ہے، رائٹ؟ عزت اسی سے ہے نا۔ تو اس کا اپوزٹ اگر دیکھیں گے نا، عزا کا اپوزٹ ہوتا ہے ذل، ذل کہتے ہیں زیر دستی، یعنی ذلت۔ تو عزت کہتے ہیں اس حالت کو جو انسان کو ذلیل ہونے سے بچائے، مغلوب ہونے سے بچائے، وہ ہوتا ہے عزت، عزا۔ ارضن اعزاز کہتے ہیں، ارض یعنی زمین، اعزاز اسی سے، عزا سے۔ تو ارضن اعزاز کہتے ہیں سخت زمین کو، پتھریلی زمین کو، جس کو کھودا نہیں جا سکتا، ڈگ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو عزا میں دو چیزیں آتی ہیں، اب یہاں پہ ایک طرح سے غلبے کے معنی میں ہے، رائٹ، تکبر کے معنی میں آ رہے ہیں، رائٹ۔ تو ایسی چیز، عزت، وہ حالت جس میں انسان کیا ہو جائے، مغلوب ہونے سے بچ جائے، یعنی ذلیل ہونے سے بچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر قرآن شر بخشنے کے لیے آیا تھا، رائٹ، لیکن اہل مکہ کیا ہو گئے، اسی کے خلاف ہو گئے، رائٹ۔ قرآن کو کیا کرنا چاہیے تھا، ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا، اس کو الگ الگ نام اس کو دینے لگے، رائٹ۔ تو عزا یعنی تکبر میں آ گئے، اور آپ کو پتا ہوگا عزیز اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، رائٹ۔ تو عزیز میں نا دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتا ہے عزت، ڈگنیٹی، وقار، اور دوسری چیز ہوتی ہے آتھوریٹی۔ آتھوریٹی کس کو کہتے ہیں؟ پاور، کنٹرول، اقتدار، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آتھوریٹی اور ڈگنیٹی، یعنی عزت اور یہ جو اقتدار ہے، یہ دونوں چیزیں کسی ایک انسان میں نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں، right؟ یا تو اس کے پاس عزت ہوتی ہے لیکن اس کے پاس آتھوریٹی نہیں ہوتی، right؟ عزت ہوتی ہے جیسے انبیاء علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے باعزت کیا، ٹھیک ہے، ان کے درجات بلند کیے، لیکن آتھوریٹی نہیں تھی، ان کو جھٹلاتے تھے ان کے قوم کے لوگ، right؟ اور بعض کے پاس آتھوریٹی ہوتی ہے، پاور ہوتا ہے، لیکن عزت نہیں ہوتی، right؟ تو اللہ تعالیٰ کیسا ہے، العزیز ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پاور بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، تمام عزت کا مالک ہے۔ دیکھیے بات عزت سے ہی ختم ہوئی تھی نا کل کے سورے میں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، العزت للہ جمیعا، تو عزت کی ہی بات سے شروع ہو رہی، کنیکٹ کس طرح سے ہوتا ہے؟ دیکھیے بعض لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب ہم کو نہیں سمجھ میں آتی، یہ کیسے سورے
جو پہلے نازل ہوا ہے وہ لاسٹ کے سورے میں، لاسٹ کے پارے میں ہے، اور ایک دم جو مدنی دور کی صورتیں وہ شروع میں ایسے کیسے؟ تو قرآن کی جو ترتیب ہے وہ ایک دم پرفیکٹ ہے، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ویسے ہی قرآن کو ایک بک کی شکل دیا گیا، پورا ایک دم ترتیب دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پر بات ختم ہو رہی ہے اسی سے پھر دوسری سورے کی بات شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا بتا رہی تھی میں؟ عزا، عزا یہ کسی انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، ڈگنیٹی بھی نہیں، اتھارٹی بھی نہیں، رائٹ؟ لیکن اللہ تعالیٰ العزیز ہے، اللہ کو پاور بھی ہے، اللہ تعالیٰ عزت کا مالک بھی ہے، رب العزت، right؟ تو اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو غالب سمجھتے تھے، right؟ دوسرے لفظوں میں بڑی چیز سمجھتے تھے خود کو، حالانکہ ان کی عزت کس میں تھی؟ قرآن کو ماننے میں تھی، اور شیطان نے انہیں کیا دھوکہ دیا تھا؟ اگر تم قرآن کو مان جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ذلیل ہو جاؤ گے، right؟ اور شقاق کے معنی کیا ہے؟ شخص سے ہے، شین قاف قاف، شق کہتے ہیں پھٹنا، الگ ہو جانا، right؟ تو جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کیا کیا؟ وہ ایک تو تکبر میں آ گئے، اور پھر پھٹ پڑے، یعنی مخالفت کرنے لگے، اگینسٹ ہو گئے، ماننے کے بجائے اس کے خلاف ہو گئے، right؟ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو ذکر نصیحت والا ہے، right؟ اب اس کے بعد مقسم علیہ نہیں ہے، یہاں پہ مقسم علیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو قسم ہو گیا، جس قسم ایک قسم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جس کی قسم کھائی جاتی ہے وہ بھی آ گئے یہاں پہ، والقرآن، قرآن کی قسم کھائی جاتی ہے۔ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ مقسم علیہ کیا ہوتا ہے کہ کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے، وہ نہیں ہے یہاں پہ ڈائریکٹ بات شروع ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ بات کیا ہے؟ بہت تاکید والی، بہت اہم ہے کہ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، اور جن کی طرف یہ قرآن بھیجا جا رہا تھا ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال بتایا جا رہا ہے، اور وہ حال کیا ہے؟ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، ماننے کے بجائے انہوں نے تکبر کیا، کفر کرنے والوں نے تکبر کیا اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ کم اہلکنا، اب دیکھو ذرا ہسٹری دیکھو، تاریخ دیکھو، انہوں نے بھی کفر کیا تھا، مانا نہیں تھا، تو ان کا کیا حل ہو گیا؟ کم اہلکنا، کتنے ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کیے، من قبلہم، ان سے پہلے، کن سے پہلے؟ اہل مکہ سے پہلے، من قرن، بستیوں میں سے، کتنے ہی بستیاں ان سے پہلے اہل مکہ سے ہم نے ہلاک کیے ہیں، یعنی ان پر عذاب آیا ہے، فنادو، تو انہوں نے پکارا، اور کس لیے پکارا؟ مدد کے لیے پکارا وہ، اور لا، دیکھیے یہ لا تا ہے نا، یہ لا الگ ہے، تا الگ ہے، ٹھیک ہے؟ لا کے معنی نہیں کے، اور یہ تا جو ہے یہ زائدہ ہے، اور زائدہ کیوں آتا ہے؟ ایکسٹرا ورڈ کیوں آتا ہے؟ ایسے ہی آ جاتا ہے؟ نہیں، تاکید ہوتی ہے، رائٹ؟ قرآن میں ایک حرف بھی بے معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، با معنی ہے، معنی اس کے معنی ہے، مقصد ہے، تو یہاں بھی تا جو ہے وہ زائدہ ہے، یعنی فنادو، تو انہوں نے پکارا، یعنی مدد کے لیے پکارا جب ان پر عذاب ہم نے بھیجا ان کو ہلاک کرنے کے لیے، ولاتا، واو حالیہ، جبکہ لاتا نہ تھا، ہی نہ وقت، مناس، چھٹکارے کا، یعنی ان کے لیے کوئی چھٹکارے کا، خلاصی کا کوئی وقت نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ ناسا، ناسا ینیسو کہتے ہیں نوس، اپنے مقابل سے بھاگنا، یعنی سامنے والے کے کمپٹیشن میں اس کو پیچھے کر کے بھاگنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ میم سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ مصدر میمی بھی ہے، یعنی بھاگنے کی جگہ، تو یہ بھی ماننے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو، کتنی ہی جنریشن کو، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، جب ان پر عذاب آیا تو کیا ہو گیا؟ فنادو، تو انہوں نے مدد کے لیے پکارا، حالانکہ ان کے مناس کے لیے بھاگنے کا ان کو کوئی وقت نہیں تھا، ولا تہینا مناس، کوئی بھی وقت ان کو بھاگنے کا وقت نہیں تھا، مطلب اچانک ان پر عذاب آ گیا، جیسے اللہ تعالیٰ اور جگہ بھی فرماتے ہیں،
سورہ انبیاء میں آتا ہے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے توڑ کر رکھ دی، ہلاک کر دی، توڑ کر رکھ دی، جو ظالم تھے، اور ان کے بعد اور نئے لوگ پیدا کر دیے۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا، اچانک وہ ان بستیوں سے بھاگ رہے تھے۔ بھاگو نہیں، اور ان جگہوں کی طرف واپس آؤ جن میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، اور اپنے گھروں کی طرف، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، قالوا یا ویلنا انا کننا ظالمین، یقیناً ہم ظالم تھے۔ تو ان کی پکار ہمیشہ یہی رہی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے بنا دیا، حسیداً خامدین۔ Right؟ تو یہاں بھی کیا ذکر ہے کہ ہم نے دیکھیے کم جو ہے نا یہ استفہام کے لیے آتا ہے، لیکن یہ استفہام خبریہ ہے، یا پھر خبر دی جا رہی ہے، سوال نہیں پوچھا جا رہا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ خبر دی جا رہی کہ کتنے ہی ایسی بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں تم سے پہلے، اہل مکہ تمہارے سے پہلے تو ہم نے کتنے ایسے جنہوں نے انکار کیا ہے، ان کے پاس رسول بھیجے ہیں، ان کو انہوں نے جھٹلایا، تو بہت سارے ایسے ہم نے قرن ہلاک کیے ہیں۔ انہوں نے جب پکارا تو ان کے بھاگنے کے لیے یا ان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہیں بھی ان کو جگہ بھی نہیں تھی، وقت بھی نہیں تھی۔ اس طرح سے اللہ کا عذاب آیا۔ فنادو، کب انہوں نے پکارا؟ بستی والوں نے کب پکارا؟ کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اور کب؟ جب انہوں نے سامنے عذاب دیکھا۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھیجی ہے، اور اہل مکہ نے اس کتاب کا کیا کیا؟ انکار کیا، اس کو ماننے کے بجائے کیا کیا؟ شقاق، اس کی مخالفت کی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ مخالفت چھوڑو، اس سے پہلے بہت سارے بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، اور ان کے لیے تو کچھ بھی جگہ نہیں تھی بھاگنے کی، بچنے کا کوئی ان کے لیے سامان نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعَجِبُوا، اور انہوں نے تعجب کیا، کس بات پر تعجب کیا؟ ان کے جاءہم، آیا ان کے پاس، منذر، ایک ڈرانے والا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس ایک منذر آیا۔ منذر کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس ایک ڈرانے والا، کس چیز سے ڈرانے والا؟ جہنم سے، ٹھیک ہے؟ آخرت کی ہولناکیوں سے ڈرانے والا، انذار کرنے والا، وارننگ دینے والا ہم نے بھیجا، ٹھیک ہے؟ تو اس بات پر اہل مکہ نے کیا کیا؟ تعجب کیا۔ منہم، ان میں سے ہی، کن میں سے؟ اہل مکہ میں سے، یعنی تمہارے میں سے ہی۔ تم جانتے تھے 40 سال تک تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، تو تمہارے پاس سے ہی ایک ڈرانے والا جب آ گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اس پر حیران ہو گئے، تعجب کیا۔ وقالا، اور کہا، کس نے کہا؟ الکافرون، فاعل آ رہا ہے، کافروں نے کہا، انکار کرنے والوں نے کہا ھذا ساحر کذاب، یہ جادو ہے، ساحر جادوگر ہے، کذاب بہت زیادہ جھوٹا، فعال کے وزن پہ مبالغہ ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا جادوگر ہے۔ کیوں کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بہت اثر تھا، تاثیر تھی، سننے والے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، تو انہوں نے اس چیز کو منفی معنوں میں لے لیا۔ دیکھیے یہ قابل تعریف بات ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت بخشے کہ وہ ایک طرح سے قولاً بلیغہ کر سکے، ایسی بات کر سکے جو دوسروں کے دل میں اتر جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ لیکن حاسد لوگ، مخالفین جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک پازیٹیو چیز کو بھی کیا کرتے ہیں؟ منفی رنگ دیتے ہیں، نیگیٹو طرح سے لے جاتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، سب کچھ سمجھ رہا، بہت ایک دم زبان دان لوگ تھے، اچھا بولنے والے تھے، بڑے بڑے اسپیکر تھے، سب سمجھ رہا تھا کہ یہ شاعر نہیں ہے، یہ شاعری ہو ہی نہیں سکتی، یہ کلام بڑے بڑے شاعروں نے گیو اپ کر دیا، لیکن ضد میں آ کے ایک طرح سے جھٹلانے کے طور پر انہوں نے کیا کہا؟ یہ ساحر ہے، کذاب ہے، بہت زیادہ جھوٹے ہیں۔ جھوٹے کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام باتوں کو جو غلط تھی نگیٹ کر رہے تھے، تو اس میں
ان کے ایک طرح سے ان کے افکار، ان کے آبا و اجداد کی تنقید ہو رہی تھی، انکار ہو رہا تھا. نہیں؟ تو چونکہ انہیں یہ بات بہت ناگوار تھی، اس لیے انہوں نے آپ ہی کو کیا کہا؟ جھوٹا قرار دیا. اس طرح سے ان کا بچاؤ ہو جائے گا. نہیں؟ تو اس طرح سے الزام لگاتے تھے. اور دیکھیے یہاں پہ ایک بات بہت غور کرنے کی ہے، ساحر، جادوگر، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں. اب جادوگر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا جادو دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، جادو یہ عمل جو ہوتا ہے نا، یہ دیکھنا مانگتا ہے. دیکھنا، آنکھیں ضروری ہے اس کے لیے. مثلاً وہ لے رہا ہے ٹوپی، اوکے، کیپ لے رہا ہے، اس کے اندر ریبٹ کو ڈال رہا ہے، اس کے اندر سے فلاور نکال رہا ہے. یہ سب چیزیں اورل سن سکتے کیا کوئی؟ جادو کے لیے کنڈیشن ہے کہ انسان اس چیز کو دیکھے. رائٹ؟ دیکھنا ضروری ہوتا ہے. قرآن تو دیکھنے والی چیز ہی نہیں تھی. قرآن تو اورل نازل ہو رہا تھا، رائٹ؟ زبانی نازل ہو رہا تھا نا. تو جو چیز دیکھی جاتی ہے اس کو جادو کہا جاتا ہے نا. اورل تو کوئی جادو نہیں ہوتا ہے. زبانی کوئی جادو سناتا ہے کیا؟ نہیں، اس کو دیکھنا مانگتا ہے. تو یہ تو ایک دم جو الزام لگا ہے وہ سراسر غلط ہے. ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. رائٹ؟ اور کیا کہتے تھے؟ کذاب. کذاب ہوتا ہے بار بار جھوٹ بولنے والا، کنٹینیوسلی، کانسٹنٹلی. رائٹ؟ پرپیچول لائر جس کو کہتے ہیں، اوور اینڈ اوور اگین جو جھوٹ بولتا ہے اس کو کہتے ہیں کذاب. اب دیکھیے کوئی جھوٹا انسان ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ بول رہا ہے. وہ مثلاً ایک گروپ کے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا، یا اس کے قوم کے سامنے اس نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ پکڑا گیا، سب کو پتا چل گیا کہ جھوٹا ہے. انہوں نے کہہ بھی دیا کہ تم جھوٹے ہو. رائٹ؟ اب وہ بندہ جا کے دوسری آڈینس ڈھونڈے گا. رائٹ؟ دوسرے کوئی گروپ آف پیپل ڈھونڈے گا، دوسرے لوگوں کے سامنے جا کے پھر وہ جھوٹ بولے گا، کیونکہ کذاب ہے نا، بار بار اس کی عادت ہے، بار بار جھوٹ بولنے والا. رائٹ؟ پھر وہاں بھی وہ جھٹلایا جاتا ہے. رائٹ؟ اس کو پھر سے جھوٹا کہا جاتا ہے. پھر وہ آڈینس چینج کرتا ہے، پھر دوسری قوم کے پاس، دوسرے گروپ کے پاس جاتا ہے. رائٹ؟ تو جو جھوٹا انسان بار بار جو جھوٹ بولتا ہے نا، جب اس کو ایک جگہ جھٹلایا جاتا ہے نا، تو وہ چینج کرتا ہے، لوگوں کو چینج کرتا ہے، دوسرے کے سامنے جا کے بولتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ لوگ نے مجھے کہہ دیا کہ میں جھوٹا ہوں. رائٹ؟ پھر دوسروں کے سامنے وہ جھوٹ بولتا ہے. لیکن آپ غور کریے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات، توحید کی بات، آخرت کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیم لوگوں کے سامنے بول رہے ہیں. رائٹ؟ وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آڈینس چینج کی، کچھ نہیں. یہ بھی الزام سراسر غلط تھا. نہیں؟ تو اس طرح سے لیکن وہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلایا. ٹھیک ہے، آگے. اجعلا، کیا جعلا، اس نے بنایا، الالحۃ، آلحہ الہن کی جمع، بہت سارے معبود. کیا اس نے بنا لیا بہت سے الہوں کو، الہن واحدن، ایک الہ؟ اتنے سارے 360 بت ہیں، ان کو اس نے صرف ایک ہی الہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب غلط ہے، صرف ایک ہی الہ ہے. Right؟ دیکھیے آپ کو پتا ہوگا عربوں کے پاس کئی ایک خدا تھے. ہر قبیلے کا اپنا ایک خدا ہوتا تھا، بت. اوکے، اور اس کے لیے وہ یہ لاجک پیش کرتے تھے کہ جب تخلیق کے کئی رنگ ہیں، جیسے آسمان الگ ہے، پہاڑ الگ ہے، درخت الگ ہے، تو خالق کیوں ایک ہے؟ خالق بھی الگ الگ ہونا چاہیے. اگر چیزیں بہت ہیں تو بنانے والے بھی بہت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے لیے ایک حجت قرار دیتے تھے، ایک ایک پروف دیتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں، تم جھوٹے ہو. جس نے کیا کیا؟ اتنے سارے الہ کو ایک کر دیا. جب چیزیں بہت سی ہے تو پھر الہ بھی بہت سی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس طرح سے وہ کیا کرتے؟ لاجک پیش کرتے. تو یہاں پہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا اس نے بنا لیا بہت سارے الہوں کے بجائے ایک الہ، ایک معبود؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ لا یقیناً شیء عجاب، عجیب چیز ہے، ایک عجیب چیز ہے. یعنی یہ جو بات ہے نا ایک خدا کی، یہ تو بڑی ایک عجیب چیز ہے. اسٹرینج بات تم کہہ رہے ہو، سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ان کے لیے کیا تھا تعجب والی چیز، حیران کرنے والی چیز، کہ ایک اللہ ہے. اتنے سارے معبودوں کا کیا ہوگا؟ یہ جو رکھے ہیں پورے کعبے کے اطراف سے، یہ ان کے سامنے ہم جو نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے بہت زیادہ یہ ایک تعجب
वाली, हैरान करने वाली बात थी। एतराज करते थे इस तरह से। फिर वं तलका, तलका के माने क्या होते हैं? कौन लाम काफ, तलका चलने के माने होते हैं, राइट? आजाद करने के माने आते हैं। वं तलका, और चल दिए। कौन चल दिए? अल मलाऊ, सरदार। ठीक है, सरदार चल दिए। मिनहुम, उनमें से। किन में से? अहले मक्का में से। इसके पीछे एक पस मंजर भी आता है, ठीक है, और वो क्या पस मंजर है, थोड़ा सा हम उसको देखते हैं। मसनद अहमद में आता है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि जब अबू तालिब बीमार हुए, अबू तालिब कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जो ईमान नहीं लाए थे, ठीक है? जब अबू तालिब बीमार हुए तो उनके पास कुरैश का एक ग्रोह आया जिसमें अबू जहल भी था। उन्होंने अबू तालिब से कहा कि तुम्हारा भतीजा हमारे माबूदों को गाली देता है, वो उनके बारे में इस तरह का कहता है और ये काम करता है, लिहाजा आप उन्हें अपने यहाँ बुलाएं और उससे उसको मना करें, बुलाओ यहाँ पर और मना करो ये सब चीजें। अबू तालिब ने आपकी तरफ पैगाम भेजा। उस वक्त अबू तालिब के पास एक आदमी बैठने की जगह थी। अब उनके पास एक ही आदमी बैठने की जगह थी। तो अबू जहल मलऊन को ये खदशा लाहक हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू तालिब के पास बैठेंगे तो हो सकता है कि अबू तालिब का दिल नर्म हो जाए। तो वो फौरन कूद कर उस जगह बैठ गया, यानी खुद वहां पे जो एक ही जगह बैठने की थी, वहां पे वो खुद बैठ गया। आखिरी वक्त था अबू तालिब का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंदर दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दरवाजे के सिवा और कहीं जगह नहीं है, तो वो वहीं बैठ गए। ठीक है, अबू तालिब ने कहा, भतीजे, आपकी कौम के लोग आपकी शिकायत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप उनके माबूदों को गाली देते हैं, आप उनके माबूदों के बारे में इस तरह का कहते हैं और उनके खिलाफ ये करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो एक कलमे को इख्तियार कर ले जिसके कबूल करने की वजह से सारा अरब उनके ताबे हो जाएगा और अजमी जो है उनको जिजिया देने लग जाएंगे। वो आपकी बात और आपके कलमे से चौंक उठे। उन्होंने कहा, वो कलमा कौन सा है? आपके बाप की कसम, हम तो ऐसे 10 कलमे कबूल करने के लिए तैयार हैं। अबू तालिब ने भी पूछा कि हाँ भतीजे, बताएं वो कलमा क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सुनकर वो लोग नफरत करते हुए अपने कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़े हुए और कहने लगे, अजअला अजअलल आलिहता इलाहु वाहिदा इन हाज़ा लशैउन उजाब। यही आयत, 5वीं आयत। क्या इसने तमाम माबूदों को एक ही माबूद बना डाला? बिलाशुबा ये यकीनन बड़ी अजीब बात है। इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई। ठीक है, तो अब जब ये बात हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कलिमा ये है, तो सरदार लोग जो थे वो उन्होंने क्या किया, वंतलकल मलाउ मिन, चल दिए वहां से कपड़े झाड़ते हुए। अरे ये क्या, फिर से वही बात आ गई। ठीक है, चलो चलो यहाँ से निकलो, ये क्या बात बता रहे हैं? तसव्वुर करिए सीन क्या होगा, राइट? किस तरह से सीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बात कर रहे हैं और ये बात सुनने के बजाय क्या कह रहे हैं, अनिमशु, ये चलो 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 यहाँ से निकलो निकलो, राइट? मशा यमशु किसको कहते हैं? चलने को। चलो इमशु वस्बिरू, और सबर करो। सबर, देखिए मैं आपको इससे पहले बताऊं, सबर के माने क्या होते हैं? इस्तिकामत, राइट? इस्तिकामत क्या होता है? जम जाना, ओके, अड़ जाना। तो जम जाओ, वस्बिरू यहाँ पे वो मानों में आ रहा है, राइट? और जम जाओ यानी जमे रहो, इस्तिकामत इख्तियार करो किस पर? अला आलिहतिकुम, तुम्हारे इलाहों पर। चलो यहाँ से निकलो निकलो, जो हम कर रहे हैं ना वो सही है, उसी पे टिके रहो, राइट? हमारे माबूदों पर जमे रहो, इस्तिकामत इख्तियार करो। इन्ना हाजा लशैउन युराद, इन्ना बेशक, हाजा ये यानी तौहीद की बात, लशैउन जरूर एक चीज है, युराद, और वो कैसी है? जो इरादा की जाती है, जिसका इरादा किया गया है वो चीज है। यानी ये चीज तो एकदम प्लानिंग के साथ की गई है, मकसद के साथ की गई है, जिसका इरादा किया गया है ना,
جو کسی غرض سے کہی جا رہی ہے. تو کیا کہتے تھے کہ یراد جس کا ارادہ کیا گیا ہے. یہ بظاہر تو ایک دعوت نظر آتی ہے لیکن اس کے پیچھے بہت سے مفادات ہیں ان کے. یہ دراصل ہماری سرداری ختم کر کے خود بڑے بننا چاہتے ہیں. ارادہ کیا جاتا ہے مطلب اس کے پیچھے بہت بڑا ارادہ ہے, ان کا ایک مقصد ہے. جیسے دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہی الزام لگایا گیا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ دو چیزیں کہی تھی, میں رسول ہوں اور پھر بنی اسرائیل کو آزاد کر دو, چھوڑ دو. لیکن انہوں نے کیا اس کا منفی معنی لیا کہ یہ نا ہمارا اقتدار لینا چاہتا ہے, یہ ہم کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہے ہماری زمین سے. تو اسی طرح سے یہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ بھی, اِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ, کہ یہ جو چیز ہے نا یہ بہت پلاننگ کے ساتھ ارادہ کیا گیا ہے, اس کا بہت ایک غرض کے ساتھ یہ کہی جا رہی ہے, مقصد ہے اس کا, انٹینشن ہے. ما سمعنا, نہیں, سمعنا ہم نے سنا, بہذا یہ بات یا اس کے بارے میں, اس بات کے بارے میں یعنی یہ دعوت, یہ توحید کے بارے میں ہم نے نہیں سنا, فی الملتی, فی الملت الآخرتی, پچھلی ملت میں, پچھلے دین میں. یعنی ہم نے پچھلے دین میں ایسی کوئی بات نہیں سنی, توحید کی بات, لا الہ الا اللہ, ہم نے کسی دین میں ایسی بات ابھی تک نہیں سنی. پچھلے دین کون سے؟ ایک تو ان کا آبائی دین, رائٹ, شرک, اس میں بھی ہم نے کبھی نہیں سنا ایک الہ ہوتا ہے, رائٹ. اور پھر پچھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلا کون سا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا 600 سال پہلے, تو عیسائیت بھی مراد ہے. یعنی اس میں بھی ہم نے ایسا کچھ نہیں سنا, یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں, نیگیٹ کر رہے ہیں. پھر کیا ہے, ان ھذا الا اختلاف, ان اور الا حسر کے لیے آتا ہے, نہیں ہے یہ مگر کیا ہے, اختلاف. یہ دراصل گھڑی ہوئی بات ہے. اوکے, اختلاف جو ہے یہ افتعال سے ہے, اس کا روٹ لیٹر ہے خا لام قاف. اوکے, خا لام قاف, خلق کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنا, بنانا, رائٹ. تو یہ دراصل یہ جو توحید کی بات, یہ جو دعوت دے رہے ہیں, یہ بات دراصل گھڑی ہوئی, بنائی ہوئی ہے. اوکے, من گھڑت بات ہے, اس طرح سے کہہ رہے ہیں. اور تاکید کے ساتھ کہیں, یہ تو صرف ایک گھڑی ہوئی بات ہے, صرف اور صرف. اوکے, من گھڑت چیز ہے. انزل علیہ, کیا اتارا گیا, علیہ اس پر, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, الذکر ذکر, کیا اتارا گیا اس پر ذکر, من بیننا ہمارے درمیان میں سے. یعنی اب یہ اس طرح سے ایک اعتراض یہ بھی تھا ان کا, کیا تھا کہ ہم اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, ہم اچھا بولنے والے لوگ ہیں, ہمارے پاس مال اولاد ہر چیز ہے, رائٹ, ہمارے پاس عزت ہے, ہم کو سب مانتے ہیں, تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں چنا؟ کس کے لیے؟ رسول کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چنا؟ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال وغیرہ بھی نہیں تھا, رائٹ. تو اس طرح سے وہ لوگ کہتے تھے کہ ایک غریب کو یا پھر ایسے انسان کو کیوں چنا ہمارے درمیان میں سے, تو یہ ہم دیکھو کتنے سارے لوگ ہیں, ان میں سے کوئی چن لیتے, کیا انہی پر اتارا گیا؟ انزل علیہ الذکر من بیننا, جیسے قرآن میں اور جگہ بھی اس کا ذکر آتا ہے. صرف فرقان میں آتا ہے, اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے نہیں بناتے مگر مذاق, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرتے تھے, مذاق بناتے تھے. کیا یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ ان کو ہی رسول چنا ہے. بے شک یہ تو قریب تھا کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہی کر دیتا, اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم ان پر جمے رہیں, اور عنقریب وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کون راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہے. سورہ زخرف میں آتا ہے, اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے, اور بے شک ہم اس سے منکر ہیں, یعنی انکار کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا. دو بستیوں سے مراد ان کا کیا تھا, ایک طائف اور دوسرا مکہ. یعنی طائف, مکہ, یہ بڑی بڑی سٹیز ہیں, یہ دو بستیوں میں سے کوئی ایک شخص پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ یہاں پہ بہت بڑے بڑے سردار ہیں, کیا ان کو ہی چنا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ اعتراض تھا.
बल्कि हम वो सब, ठीक है, फी शक्किन, शक में है। किस चीज के शक में है? अल्लाह के कलाम में शक करते हैं। मिन जिक्री, मेरे जिक्र से। अब ये कौन कह रहे हैं? ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, ठीक है, ये अल्लाह ताला का कलाम है। ये जो बात हो रही है, बल हुम फी शक्किन मिन जिक्री, बल्कि वो शक में है मेरे जिक्र से, मेरे जिक्र से कुरान में वो शक करते हैं। बल बल लम्मा, बल्कि लम्मा ये दरअसल लम है, लम और मा है, ठीक है? लम के माने नहीं आते हैं, राइट? और कौन सा है, हुरूफ जाजिम है ना, इन लम लम्मा ने, और लम ये मुजारे से पहले आता है, मुजारे को मजजूम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लम प्लस मा है, मा जायदा है, ताकीद के लिए आता है। तो बल्कि नहीं, यजूकु वो चखे, अजाबी, जेर है देखिए, मेरा अजाब, बल्कि उन्होंने चखा ही नहीं मेरा अजाब, अभी देखा ही नहीं उन्होंने मेरा अजाब, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है? वही उनके एतराजात हैं, राइट, कि क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है कुरान, हम में क्यों नहीं हुआ, हम में से किसी सरदार पर, हम इतने ज्यादा एक क्या कहेंगे इस्तिताअत वाले, या हम काबिल हैं, हम पर क्यों नहीं नाजिल हुआ? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये इनका शक है कुरान को लेकर, ठीक है, और उन्होंने अभी मेरा अजाब चखा ही नहीं। अम इंदहुम, या इंदहुम उनके पास, खज़ाइनु रहमति रब्बिका, क्या उनके पास, यानी अहले मक्का के पास तेरे रब के रहमत के खजाने हैं, पेचीदा मुरक्कब इजाफी। क्या कहा जा रहा है? क्या इनके पास आपके रब के रहमत के खजाने हैं? ठीक है? और वो रब कैसा है? सिफत आ रही है अल अजीज वहाब, जो गालिब है और बहुत ज्यादा देने वाला है। अहले मक्का को अल्लाह ताला से गिला था, शिकवा था कि इन पर क्यों नहीं जिक्र उतारा गया, कुरान इन पर क्यों नहीं उतारा गया, right? तो अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं कि क्या तेरे रब के रहमत के खजाने इनके पास है? खजानों के मालिक ये हैं, ये फैसला करके बताएंगे कि किसको नबी बनाना चाहिए, किसको नहीं। ये क्यों नहीं राजी हो जाते, right? किस चीज पर? इस बात पर कि जिसके पास सारी रहमत है, सारे खजानों का मालिक है, वही दरअसल ये हक रखता है कि जो चाहे फैसला करे, और वो है कैसा? अल अजीज अल वहाब, बहुत ज्यादा गलबे वाला, ऑथोरिटी वाला, पावर वाला और इज्जत वाला है, और बहुत वहाब, हिबा से है। हिबा किसको कहता है? तोहफा, बहुत ज्यादा अता करने वाला है, बहुत ज्यादा देने वाला है। तो क्या बात पता चलती है इससे? कि अल्लाह ताला चूंकि खालिक है, मालिक है, इसलिए हाकिम भी उसी को होना चाहिए। हाकिम कौन? फैसला करने वाला, हुक्म उसी का चलना चाहिए, और उसके हुक्म और फैसले पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ये सबक है हमारे लिए, अल्लाह के फैसले पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हम आमतौर पर क्या करते हैं, हमारे एतराज क्या होते हैं, किन किन फैसलों पर, किन किन बातों पर हमारा एतराज होता है? जब कोई भी चीज हमारी मर्जी के खिलाफ हो जाती है, तो फौरन क्या करने लगते हैं हम? क्यों, राइट, ऐसा क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। मसलन किसी की वफात का मामला है, राइट, या किसी के रिस्क का मामला है, या किसी की इज्जत का, कोई भी चीज दुनिया में जब भी किसी पर कोई मुसीबत आती है, तो अमूमन लोगों का तर्ज अमल क्या होता है? उसे एक्सेप्ट नहीं करते, right? बल्कि फौरन एतराज शुरू कर देते हैं। इसी तरह देखिए, बाज लोग ना अल्लाह की जो तकसीम है, खासतौर पर रिस्क के मामले में, उस पर भी राजी नहीं होते, right? उस पर भी बहुत एतराज करते हैं। मसलन फलां तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे से कमतर है, ना बोलने बराबर आता है, ना कुछ उसका सही है, फिर उसको इतना क्यों अल्लाह ताला ने दे दिया, इतना क्यों रिस्क मिल रहा है उसको, इतनी क्यों सैलरी है उसको? मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत की है, राइट, इतना पढ़ा है, इतनी डिग्रीज हैं, मुझे इतना क्यों नहीं मिला है जो इसको मिल रहा है, राइट? या इसको औलाद क्यों मिली, इसको फला चीज क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली? हाँ? मेरे साथ ही ज्यादती क्यों है?
یا میری شکل ایسی کیوں بنائی اللہ نے, right? مجھے عورت کیوں بنا دیا, مجھے فلاں جگہ کیوں نہیں پیدا کیا. کتنی کیوں کرتے رہتے نا ہم, ہر بات پر ہی تو اعتراض ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اللہ کے اکثر فیصلوں پر بندوں کو کیا ہے, اعتراض ہوتا ہے. عام روزمرہ کی زندگی بھی ہے, جب کوئی کچھ اچانک ایسی انوکھی خبر یا کچھ ایسی چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے تو کیا ریاکشن ہوتا ہے, آج ہی ہونا تھا کیا, اے, مجھے تو یقین ہی نہیں آتا. منفی تبصرے کرنے لگتے ہیں, قبول نہیں کرتے, یہی اعتراض ہوتا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ خاص طور پر اعتراض کون کرتے ہیں, اعتراض زیادہ تر کون سے لوگ کرتے ہیں, وہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بہت اعتراض کرتے ہیں. جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں نا, یعنی ان کو اپنی عقل پر بہت بڑا مان ہوتا ہے ایک طرح سے, اپنے علم پر, اپنے ڈگری پر, اپنی دنیا پر, ایک طرح سے ان کے اندر ایک ایروگنس نظر آتی ہے, ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اسی طرح اس دور کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تھا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چن لیا گیا اس کام کے لیے, ہمیں کیوں نہیں چنا گیا. تو یہ کیا تھا دراصل, تکبر, حسد. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ام عندہم خزائن رحمت ربک, کیا ان کے پاس ہے تیرے رب کے رحمت کے خزانے. خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں, العزیز الوہاب. تو اللہ کے خزانے ہیں, اللہ جسے چاہے عطا کرے. دیکھیے, مالک کو حق نہیں ہوتا کہ جو اس کی ملکیت میں ہے وہ اس کے ساتھ جسے دے, جس کو چاہے دے, جس کو چاہے نہیں دے, جیسا چاہے استعمال کرے. مثلا آپ کے پاس کوئی چیز ہے, آپ کسی چیز کے مالک ہیں, تو آپ کسی کو وہ چیز دینا چاہتے ہیں تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے نہیں. آپ کو کسی کو کوئی چیز دینا ہے جو آپ کی ہے, تو کسی کو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے. لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں, اپنی چیز بھی کسی کو دیتے ہیں, اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں. لیکن جنرلی آپ کی جو چیز ہے آپ کسی کو دینا چاہیں تو اعتراض نہیں ہوتا, آپ کی مرضی ہوتی ہے. کہتے بھی ہے نا, میری چیز ہے, میری مرضی ہے, تم کون ہوتے ہو روکنے والے, تمہیں کیا حق پہنچتا ہے, ایسی ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے خزانے ہیں, میں جسے چاہوں عطا کروں, اور العزیز الوہاب. اگر آپ دیکھیں سورہ کا جو اختتام ہو رہا ہے نا, کتنا خوبصورت ہے. شقاق, مناس, کذاب, عجاب, یراد, اختلاق, عذاب, وہاب. یہ سارے ایک ایک ورڈ جو ہے نا, یہ ایک کی ورڈ ہے. اس میں سارا مفہوم سمجھ میں آتا ہے, ایک لفظ میں پوری بات, پورا مکمل مطلب سمجھ میں آتا ہے. ایک ردم ہے اس میں. تو سبق کیا ہے پھر, کسی شکوے اور اعتراض یا جو ناگواری ہے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے تو اس کو ماننا, یہی ہمارے لیے کیا ہے, دنیا اور آخرت کے لیے خیر ہے. ٹھیک ہے, جب بھی اللہ کا کوئی فیصلہ ہمارے سامنے آئے تو اس پر اعتراض کرنے کے بجائے کیا کرنا چاہیے, ریاکٹ کرنے کے بجائے, ناراض ہونے کے بجائے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, دیکھیے جب کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے یا کچھ ان کی زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے تو الگ الگ لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو ناراض ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, صبر کر لیتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, صبر کے ساتھ شکر بھی کرتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ راضی بھی ہو جاتے ہیں. تو پسندیدہ چیز کیا ہے, اللہ کو کون پسند ہے, وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں, شکر کرتے ہیں اور اس پر راضی ہو جاتے ہیں. صبر تو ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے, اوکے, منیمم. پھر اس کے ساتھ شکر بھی کرنا. شکر کیوں کرنا چاہیے, شکر اس لیے کرنا کہ تکلیف آ گئی اللہ کا شکر ہے, نہیں. شکر اس لیے کرنا ہے کہ اس سے دگنی بھی آ سکتی تھی تکلیف, ہے نا.
اس سے ڈبل بھی آ سکتی تھی، اس سے اور زیادہ بھی آ سکتی تھی، لیکن الحمدللہ شکر ہے، اور پھر اس پر راضی بھی ہو جانا ہے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ضرور اللہ تعالیٰ اس سے مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہے، اس سے کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربنا تقبل منا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔